وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ جس شخص میں حکمت نہیں ہوتی وہ ایک راہ کو بند پا کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر وہ بے صبر بھی ہو تو پھر یا تو اس رکاوٹ سے اپنا سر پھوڑ لیتا ہے یا روی سے ہی بھاگ آ جاتا ہے۔ مگر جسے اللہ نے حکمت اور صبر دونوں سے نوازا ہو وہ جوئے روا کی طرح ہوتا ہے، جس کی منزل کوئی چیز بھی کھوٹی نہیں کر سکتی۔ چٹانیں منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں اور دریا کسی اور طرف سے اپنی منزل کی طرف بہ نکلتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ نہیں انل منکر، بدی سے روکو۔ جب تک طاقت نہیں ہے کافی، طاقت فراہم کرتے رہو، جمع کرو۔ اعدوا لهم ما استطعتم، اپنی نفری بڑھاؤ، تربیت بڑھاؤ، ایثار اور قربانی کا مادہ بڑھاؤ، نظم کی پابندی کا جذبہ بڑھاؤ، بڑھاتے رہو بڑھاتے رہو۔ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چون پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن۔ جب طاقت کافی ہو جائے اب میدان میں آؤ، للکارو، کہو اب نہیں چلنے دیں گے اس حرام کام کو، نہیں چلنے دیں گے اس ملک میں سود کو، نہیں چلنے دیں گے اس ملک میں جاگیرداری کو، نہیں چلنے دیں گے یہاں بے حیائی اور فحاشی کو۔ گھیراؤ کریں گے، پکیٹنگ کریں گے، کسی کی جان اور مال کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اداروں کا گھیراؤ ہوگا، ان تمام چیزوں کی برائیوں کا استحصال ہوگا، پھر گولیاں چلے سینوں پر کھائیں گے۔ اللہ وہ دن لائے اور ہمیں اس کے لیے اہل بنائے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بس یہی تعلق باللہ ہے کہ میرا جینا اس کے لیے، میرا مرنا اس کے لیے، میری نماز اس کے لیے، میری قربانی اس کے لیے، میرا وجود اس کے لیے، میرا تحرک اس کے لیے، میرا جوش و جذبہ اس کے لیے، میرا اول و آخر اس کے لیے۔ کس کے لیے؟ وہ جو ملجا اور ماوا ہے، اللہ رب العالمین، وہ جو سمیع و بصیر ہے، وہ جو علیم و خبیر ہے، وہ جو اول و آخر ہے، وہ جو ملجا اور ماوا ہے، وہ جو شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ جو حی و قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ جس کو نیند نہیں آتی، وہ جس کو اونگ نہیں ستاتی۔ وہ رب جب میرے اور آپ کے ساتھ ہے تو اسلامی انقلاب آ کر رہے گا۔ چینلز کے مالکان منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ امریکہ اور اس کے ہماری افغانستان میں شکست کھا چکے ہیں۔ اور یہ سارے حالات دیکھ کر بھی کسی کے اندر کوئی حرکت نہ پیدا ہو، اس کے دل میں یہ خواہش انگڑائی نہ لے کہ میں اس نظام کو بدلنے کی جدوجہد کروں، تو سوائے افسوس کرنے کے کیا کیا جا سکتا؟ مجھے کہنا پڑتا ہے، تلخ بات ہے، کہنی پڑتی ہے۔ اگر میرے اندر یہ خواہش نہیں پیدا ہوتی، آپ کے اندر نہیں پیدا ہوتی، تو شاید ہمیں کوئی تھپیڑا لگا نہیں۔ میرے گھر میں شاید میرے بچوں کی کل کی ضرورت ہے۔ دودھ پیتے بچے کے فیڈر میں ابھی دودھ ہے، اس لیے مجھے احساس نہیں ہے۔ میرے گھر میں کوئی شاید ایسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا کہ جس کا علاج میرے بس سے باہر ہو۔ اور بات بھی کہہ دوں، میری بیٹی پہ، بہن پہ، بیوی پہ گلی کے بدماش کی ابھی نظر نہیں پڑی۔ آپ کے کاروبار کو ابھی کسی بدماش کی نظر نہیں لگی، ابھی کوئی بھتہ لینے آپ کی دکان پہ نہیں آیا۔ اور یہ بھتہ خور صرف بدماش ہی نہیں ہے، ریاست بھی ہے۔ اس کے اہلکار ابھی ٹیکس لینے نہیں وارد ہوئے آپ کے یہاں، نہیں تو آپ کے دل میں بھی انقلاب کی آرزو پیدا ہو چکی ہوتی۔ تو آپ سوتے رہیے، آپ آرام کیجئے، آپ سکون سے رہیے، آپ چین کی بانسری بجاتے رہیے، آپ اللہ ہو کی جو ضربیں لگاتے رہیے، اس لیے کہ ابھی کوئی بدماش آپ کے گھر نہیں آیا۔ جب آ جائے گا یہ فرسٹریشن آپ کے یہاں بھی نظر آئے گی۔ جب آ جائے گا تو آپ کے اندر بھی خواہش انگڑائی لے گی، کوئی اللہ والا آئے اس نظام کو بدلے۔
اور یہ اب مرنے والا ہے. ہم نے اس میں کوئی حصہ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا، ہماری قسمت کا فیصلہ اس پہ ہے. سحر ہونے کو آئی ہے، ستارے ڈوب جائیں گے، وہ طوفان اٹھنے والا ہے، کنارے ڈوب جائیں گے. میری مانو چلو مجدار میں موجوں سے ٹکرا لیں، وگرنہ دیکھنا ساحل پہ سارے ڈوب جائیں گے. اور مصر میں تھا سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ، جس نے جان دے دی مگر کوئی قبول نہیں کی. اس آخر وقت اس کی بہن کو علماء نے اور حکومت نے مجبور کر کے بھیجا، حالانکہ وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ بھائی کو بچائیں، وہ تو شہید ہونا پسند کرتی، مگر جب گئی تو قطب جو تھے رو پڑے. انہوں نے کہا بہن تو بھی آ گئی، شہادت نصیب ہو رہا، تو مجھے بچانے کے لیے آ گئی. اس نے بھائی کہا اگر لوگ مجبور نہ کرتے میں نہ آتا. اس بندے کو بدنام کر رہے ہیں، دا اس کی اعلیٰ عدالت الاجتماعیہ پھر اسلام پڑھو تمہیں پتہ لگے کہ اسلام کیا تھا اور کیا بن گیا. دین سمجھو یار، اس کو پھیلانے کی کوشش کرو. دین حجروں میں پڑھنے کی باتیں ہیں کہ جامعہ سلفیہ بند ہے اور یہ فلاں بند ہے، بس مولوی تیار کر دو مسجدوں میں بیٹھ جائیں. یہ حکومت کرنے کے لیے آیا، صرف ممبروں پر نہ بیان ہو، عدالت میں ججوں کے سامنے قرآن و سنت پڑھا اور ایک فیصلہ بھی اس کے خلاف نہ ہو سکے. پارلیمنٹ کوئی قانون منظور نہ کرے، صدر مملکت کی مجال نہیں کوئی آرڈیننس جاری کرے. وہ خدا حکومت کرے. خدا کے لیے یہ مدرسے جانا، یہ یا دین پڑھائیں یا مذہب کی کوئی ضرورت نہیں. نماز روزے جانا یہ ہوتے رہیں گے، یہ بھی ختم ہو جائے، کچھ نہیں بگڑ. دین قائم کرو کہ جہاں ہر شخص جو ہے وہ انشورڈ ہو، کسی کو انشورنس کی ضرورت نہ پڑے. اگر امیر ہو تو بیت المال کو پریمیم دو، حصہ دو، زکوٰۃ و عشر. غریب ہو جاؤ گے تمہیں کیا فکر کہ کل کیا بنے گا، تمہارے قرضے بیت المال اتارے گا، تمہاری بچیاں پڑھائے گا. کیا اسلامی حکومت میں کسی کو پریشان ہونے کی بات؟ اس کو قائم کر. خدا کے بندو دین، ورنہ پڑھ رہے انگریز آ گئے، دوسرے آ گئے، نمازیں پڑھو، تبلیغیں کرو. کسی کے ذہن میں وہ بات نہیں کہ یہ مذہب ہے. دین کے تصور سے خالی ہو کر تو مذہب کی باتیں کرتے، پوجا پاٹ کی، کہ چند اخلاقیات اپنا رہو، پوجا پاٹ کرو. لعنت دے دو ایسے مذہب پر. دین ان کو مٹانے کے لیے آیا، وہ دین نافذ کرنا چاہتا جس میں ہر شعبہ زندگی خدا کے دین کے تحت. والدینوں قرآن کی آیتوں کا بالوالدین احسانہ کا سہارا لینے والوں، ولا اف لکم الکیلیہ کا سہارا لینے والا کہ اف نہ کہو. تم نے کیا کیا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ؟ تم نے تو بچہ نہیں پال کے دکھایا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا ہے. بچے نہ پال سکے اور حسینی بنانے چلے ہو اور حسینی بننے چلے ہو. حسینیوں کا قافلہ تم بنا رہے ہو. یہ جو بیٹھے ہوئے وڈیرے اور جو جتنے لیڈ طبقہ اس وقت اسمبلی میں ہوتا ہے، کیا یہ وہ لا اسلام کا جو یہ کہتا ہے کہ 3 سال تک اگر زمین اگر کاشت نہیں کریں گے تو زمین آپ سے لے لی جائے گی، کیا اس پر وہ رائے شماری کرنے کے بعد میجورٹی کے تحت لا آف دا لینڈ بنا دیں گے؟ اس کو کیوں بنائیں گے بھائی؟ وہ کیا وہ جی ایس ٹی ہٹا کر اپنے اوپر خراج و رشوت لگا لیں گے؟ اپنے زمینوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے احکامات اسلام کا نافذ کر دیں گے؟ کبھی بھی نہیں. یہ اپنے پاؤں پر کلہڑی مارتا. کیا ایک ملٹی نیشنل کمپنیز کو جو ان کو کک بیکس دیتی ہیں ان کو کہیں گے چلیں جی نکلے بھائی، یہ آئل اور یہ گیس اور عمارتیاں جو سے عوامی پراپرٹی ہیں، آپ کون ہوتے ہیں یہاں پر آنے والے؟ یہ نہیں ہونے والا. کیوں؟ کیونکہ یہ نظام، یہاں کا رولنگ سسٹم، یہاں سپر جمہوریت کہہ لیجیے یا عاملیت کہہ لیجیے، یہ اسلام نافذ کرنا ان کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہے. اب نظر آئیے کہ اگر پوری امت بنگلہ دیش سے لے کر مراکش تک اور قازقستان سے لے کر انڈونیشیا تک ایک امیر اور ایک خلیفہ تلے وحدت اختیار کر لے تو ریاست کس قدر مضبوط ریاست ہوگی. اس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں فوج ہوگی، اس کے پاس تیل، گیس اور معدنیات کے بیش بہا وسائل ہوں گے. اور ایسے میں آپ بتائیے کہ کیا نہر سویز سے امریکہ کے بحری بیڑے گزر سکیں گے؟ کیا خلیج فارس سے تیل کا کوئی بھی ٹینکر خلافت کی اجازت کے بغیر گزر سکے گا؟ ہرگز نہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ پرندے جو پنجرے میں پیدا ہونے اور پنجرے میں پلے بڑھیں، ان کو جب کوئی کہے نا کہ باہر بڑی کھلی ہوا
اس میں آپ اڑو گے. آپ جو ہے آپ کو کوئی چیز نہیں روک سکتی. یہاں تو آپ اڑ بھی نہیں سکتے ہو. تو پرندہ وہ سوچے گا کہ میں اس پنجرے سے, جس نے زندگی پنجرے میں پیدا ہوا, پنجرے میں پہلے بڑا ہو, اس کو لگے گا کہ میں جیسے ہی پنجرے سے باہر نکلوں گا تو میں سیدھا نیچے گروں گا, میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی اور یہ شکاری پرندے آ کر مجھے ہڑپ کر جائیں گے. اس کو اس بات سے ڈرایا جاتا ہے. اسے یہ پاگل پن لگتا ہے, اسے لگتا ہے کہ یہ ایلوژن ہے, اسے لگتا ہے کہ یہ امپاسبل ہے. حالانکہ اس پرندے کی اصل جگہ یہ کھلی ہوا ہے, یہ پنجرہ نہیں. اور ان کو یہ صبح شام یہی بتایا گیا ہے کہ یہ پنجرہ ہماری جان ہے, آن ہے, اس کے اوپر یہ جو کپڑے کا ٹکڑا ہے یہ مقدس ہے اور اس نے ہمیں بچایا ہے, اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. حالانکہ کھلی ہوا اس کی ہے. ہمارے باپ دادا ان ویزا اور پاسپورٹوں کے چکروں میں جاتے تھے, کے ذریعے حج کرتے تھے. یہ ایک بس سروس جو ہے بغداد سے جا کے فلسطین, شام اور ادھر آتی تھی, مدینہ آیا کرتی تھی, شام سے مدینہ تک ٹرین سروس چلا کرتی تھی. ہم نے یہ ساری 80-90 سال کی پیداوار ہے, ہمارے ذہنوں پہ سوار کر دیا ہے انہوں نے ہمیں. یہ لکیریں جو انہوں نے کھینچی انگریزوں نے, سائکس اور پیکو نے اور ریڈ کلف نے اور ڈیورنڈ نے, یہ لکیریں ہمارے سروں پہ بٹا دی ان لوگوں نے. مسلم امت ایک ہے, یہ حکمران ہے. یہ اردوغان نہیں کرے گا, یہ خان صاحب نہیں کریں گے, یہ ماتیر نہیں کرے گا, یہ محمد بن سلمان نہیں کرے گا. یہ ایسے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے جو یہ بات کرتے ہیں, اور ڈال رہے ہیں. میں آپ کو پہلے سے بتا دوں, اور ڈال رہے ہیں. وہ یہ نہیں برداشت کرتے. لیکن الحمدللہ جس طرح پرندے کی اصل جگہ وہ ہے, اس امت کی اصل جگہ ایک کھلی ہوا ہے, خلافت ہے. اس کا مقام یہ چند لکیریں پروٹیکٹ کرنا نہیں ہے, اس کو پوری مسلم دنیا میں سے کفر کا غلبہ ختم کر کے کفر تک اسلام لے کے جانا ہے. یہ ہمارا ایم ہے, اپنا ایم ٹھیک کر, اپنا ویژن ہمیں ٹھیک کرنا. دین کوئی اور ہو چکا ہے, نعرے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نعرہ صرف لا الہ الا اللہ ہے. خدا کی قسم اتنا ڈیپ لیول پہ اللہ تعالیٰ نے جا کے جملہ لکھا ہے نا کہ تو جس سسٹم کو سجدہ کر رہا ہے اس سسٹم کے خلاف لا الہ الا اللہ ہے. بس ہم کہتے ہیں کہ مسلم کرنسی ایک کر دو, ایک سسٹم بنا دو. نہیں استغفار, خلافت والی باتیں. تو نیٹو والی بات کیوں مان لیتے ہو پھر؟ نیٹو نے خلافت لے کے آئے, وہ یورپ میں نیٹو نے پورا سسٹم اکٹھا کیسے کر لیا پورے یورپ کا. ادھر ٹھیک ہے, ہم کریں تو خلافت, ایکسٹریمزم, وہ کریں تو کیا بات ہے, پروگریسونیس. انڈرسٹینڈ, ان کا سسٹم بھی سسٹم ہی ہے, ہمارا سسٹم بھی سسٹم ہی ہے. ہم نے ان کے سسٹم کو مان لیا ہے اور بس انہیں کو خوش کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمیں بچہ بنا رہے ہیں بیٹھ کے, اور ہم من بھی رہے ہیں بیٹھ کے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ یہودی ایجنٹ تو نہیں ہے نا. بس اس لیے سب سے بڑی 2 نمبری جو ہے نا وہ کسی اور سسٹم کو سجدہ کرنے کی ہوتی ہے. بل کلنٹن نے نواز شریف کو, جب کارگل کی لڑائی ہو رہی تھی, منہ بھی نواز شریف کی طرف نے کیا, ویڈیو پہ دیکھیں ذرا, ایسے کر کے بات کر رہا ہے کہ نہ تیرے سے بات بھی نہیں کرنی, جا پہلے فوجیں واپس بلا. 30 سیکنڈ لیٹر کال آ چکی تھی GHQ کہ فوجیں بلاؤ. مسلمان فوجی مروا دیے ہمارے, اس نے 30,000 فوجی مروایا, ابھی بھی پتہ نہیں کتنے اصل میں, کیوں کلنٹن نے کہہ دیا. کلنٹن بتائے گا ہمیں کہ کہاں سے فوجیں بلانی ہیں, کہاں سے نہیں. تو ان کی نا اوقات ہمیں نظر آ چکی ہے, ان سب کا, ہم سب کو پتہ ہے, اور ہم مانتے بھی نہیں ہیں کہ ان سے دین سیکھنا ہم نے. مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی کو بھی تو یہ مروائیں گے نا, میری بہن کو بھی یہی مروائیں گے, وقت آنے پہ نہیں. ان کو کیا لگے, وی نو دے ٹرو فیسز, دیٹس ناٹ. ہم یہاں پہ کنفیوز ہیں بھی نہیں, اس لیے میں اس طرف جاتا بھی نہیں ہوں. مشرف صاحب کا ہو یا ابھی کیا ہے نیا پاکستان, کل پتہ نہیں کیا نعرہ لگے گا. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, ہمارا ایک ہی نعرہ ہے بس, کہ ہم کسی اور سسٹم کو سجدہ نہیں کر سکتے بس. بے شک میں ایک اینٹ ہوں اپنے اسلام کی, ایک اینٹ ہوں, مگر میں اسلام کی اینٹ بنوں گا بس. اب خبر دی ہے اسی خورشید نبوت نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے پہلے ایک مرتبہ پھر یہ دین کا غلبہ ہوگا. وہاں حضور کے زمانے میں کل 23 برس میں انقلاب برپا ہو گیا. سورج ایک دم طلوع ہو جاتا, کتنی دیر لگتی ہے, طلوع ہو گیا. لیکن اب جو روشنی آئے گی وہ آئے گی تدریجاً. اس کی شان کیا ہوگی؟ فلا اقسم بالشفق, ایک شفق کی روشنی ہوتی ہے جب رات سورج تو غروب ہو گیا لیکن شفق ابھی ہے. وہ حال ہے اس وقت دنیا کا کہ اسلام کی روشنی غروب ہو چکی ہے, صرف شفق کی لالی سی نظر آ رہی ہے. اس کے بعد
वल्लैल वमा वसक़, पूरी दुनिया के ऊपर दीन के एतबार से तारीकी छा गई है, रात है, और रात जो है अपने अंदर जिन जिन चीज़ों को समेट लेती है। लेकिन वल कमर इज़ा तसक़, लेकिन चाँद तुलू होता है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन भरना शुरू होता है, यहाँ तक कि वो पूरा हो जाता है। अब चाँद की चांदनी जो है वो फिर दुनिया के अंदर उसको रात को मुनव्वर कर देती है। लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़, इसी तरह तुम चढ़ोगे दर्जा बदर्जा। यानी अब जो तजदीद दीन का काम होगा, अब जो इकामत दीन की जिद्दोजहद होगी, अब जो दुनिया में खिलाफत अला मिनहाज नबूवत का निज़ाम कायम होगा, तो वो किसी एक नस्ल में नहीं हो जाएगा, किसी एक दाई या एक तहरीक के ज़रिए से नहीं हो जाएगा, दर्जा बदर्जा। किसी ने एक काम कर दिया, अल्लामा इकबाल ने एक फ़िक्र को वाज़े कर दिया कि इस्लाम मज़हब नहीं दीन है, और जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। ये एक वहदत है। अबुल कलाम आज़ाद उठे, उन्होंने कायम की जमात हिज़्बुल्लाह, फिर मौलाना मौदूदी उठे, एक जमात इस्लामी बनाई। ये रफ्ता रफ्ता होगा, लेकिन इन्होंने एक एक कदम बढ़ाया है। इन सब की कोशिशों से एक एक कदम बात आगे बढ़ी है। लतरकबुन्न तबक़न अन तबक़, लेकिन जिस तरह चांद रफ्ता रफ्ता पहली तारीख से लेकर 14वीं रात तक पूरा हो जाता होगा, होना है, वो लाज़िमन होगा, जिसकी खबर दी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वह हुवा सादिकुल मसदूक़, उनकी दी हुई खबर में कोई झूठ नहीं हो सकता।